ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فکر آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ اور خبردار کرتے ہوئے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً حق اور سچ ہے. قیامت کا برپا ہونا، نشر یعنی مردوں کا حساب کتاب اور جزا سزا کے لیے قبروں سے اٹھایا جانا، اور حشر یعنی میدان قیامت میں لوگوں کا جمع کیا جانا ایک اٹل حقیقت ہے. فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. دیکھو تمہیں دنیا اور شیطان اس بارے میں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں کہ تم دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر اور شیطان کی چالوں میں آ کر آخرت کی حقیقت کو فراموش کر بیٹھو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت سے غافل کر دینے والی دو بڑی بنیادی اور مرکزی چیزوں سے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں خبردار کر دیا. شیطان انسان کو بہکاتا، اسے برگلاتا اور دھوکے میں ڈالتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہوئے یعدہم ویمنیہم، ان سے کچھ وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے. یعنی جب وہ کسی کو غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو وہ اسے سبز باغ دکھاتا ہے، منکرات اور محرمات کو مزین کرتا ہے اور انہیں خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے. کامیابی کے وعدہ کرتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے. شیطان جو کہ ہمہ وقت انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو اس کے معمولات زندگی سے خوب واقف ہے اور دن رات ان کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے دن رات انسان کیا کرتا ہے اور شیطان اس سے آگاہ ہے. شیطان کو انسان کے میلان طبع، اس کی خواہشات اور اس کی پسند اور ناپسند، اس کو وہ خوب سمجھتا ہے. وہ اپنی ان معلومات اور مشاہدے کی بنا پر اسے کچھ مشورے دیتا ہے، اسے وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. جس طرح جب انسان انٹرنیٹ پہ کوئی چیز سرچ کرتا ہے تو انٹرنیٹ اس کی وہ سرچ سے ریلیٹڈ اور بہت سی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ اس میں ڈالتا ہے. اسی طرح شیطان جو کچھ انسان کو دیکھتا ہے، دن رات جو وہ کرتا ہے، تو اس سے مطابق اس کے دل میں خواہشات ڈالتا ہے. اس طرح وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. مگر شیطان کے سارے وعدے
ذرا سا دھوکہ اور فریب ہے. تو شیطان کا طریقہ واردات تو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، اس میں دھوکے میں ڈالتا ہے. مگر دنیا جو کہ بے شمار اور ان گنت چیزوں پر مشتمل ہے، حتیٰ کہ شیطان بھی اس دنیا میں شامل ہے، وہ انسان کو کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ شیطان تو انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر اس کو دھوکہ دیتا ہے، مگر دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ وہ تو کسی کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتی. تو دنیا انسان کو دھوکہ نہیں دیتی، بلکہ انسان خود دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے. دنیا یقیناً سامان فریب ہے، یعنی دھوکے کا سامان ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کا سامان محض سامان فریب ہے. دنیا کی ہر چیز فریب ہے، مگر دنیا کی زینت، اس کی کشش، اس کا حسن و جمال، اس کی رعنائیاں، اس کا شوق، اس کی خواہش اور اس کی چاہت انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے. اس کے حصول کو انسان اپنی حقیقی کامیابی سمجھنے لگتا ہے، اسے سعادت سمجھنے لگتا ہے. اس ناقص، ادھوری، عارضی اور زوال پذیر دنیا کے حصول پر انسان اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا تو محض آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. تو یوں انسان دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے. دنیا بول کر کسی کو نہیں بتاتی، اسے دھوکہ نہیں دیتی، انسان خود بخود دھوکہ کھاتا ہے. انسان دنیا کی نعمتوں کے ساتھ شدت لگن کی وجہ سے اور ان میں دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس میں مگن ہو کر اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتی ہے. انسان نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور اپنے منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے. اور یہی بات اصل میں خرابی کا باعث ہے. ورنہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اس کی ممانعت نہیں ہے، اسے منع نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تو ہیں ہی دنیا کی نعمتیں لطف اندوز ہونے کے لیے کہ انسان انجوائے کرے ان سے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ محض متاع حیات دنیاوی ہے اور اس کی زینت ہے، یعنی اس سے استمتاع کرو، انجوائے کرو. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی بات صرف اتنی سی ہے کہ تم لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، اسے سب سے بہتر اور دائمی سمجھ بیٹھتے ہو. زبان سے اگرچہ کوئی شخص دنیا کو آخرت سے بہتر نہیں کہتا، مگر عملی طور پر ایسے ہی ہے. دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا آخرت سے بہتر ہے. جب دنیا کو آخرت پر، نماز روزے پر، دین پر انسان ترجیح دے گا تو اس کا واضح مطلب یہی ہوگا کہ وہ دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھتا ہے اور اسے ہمیشہ رہنے والی سمجھتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، ایسے بندوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زینت کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر تعجب کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں افلا تعقلون، تم عقل سے کم نہیں لیتے؟ یہ تو خود تمہارے مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ دنیا کی ہر نعمت زوال پذیر ہے اور ہر جاندار یہاں سے اس کو جانا ہے اور جاتی ہے، اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر بھی اس کو ترجیح دیتے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ دنیا جو مصیبتوں کا گھر ہے، مسائل کا گڑھ ہے، دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں، لڑائی جھگڑوں، نفرتوں، دشمنیوں اور عداوتوں کی آماجگاہ ہے. یہاں ظلم و ستم ہے، غنڈہ گردی ہے، لوٹ مار ہے، ذہنی اور جسمانی اذیتیں ہیں. اس دنیا میں فسادات ہیں، فتنے ہیں، اس میں قدرتی آفات ہیں،
اس دنیا کی ہر چیز عارضی اور فانی ہے، ناقص اور ادھوری ہے اور زوال پذیر ہے۔ کوئی عقل مند ایسی دنیا کو آخرت پر کیسے ترجیح دے سکتا ہے؟ بشرطے کہ وہ عقل مند ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو عقل مند کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا زائل ہے، آخرت حقیقت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پر غور کرے گا تو یقیناً اسے بات سمجھ میں آئے گی، آخرت کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، مگر وہ تو دنیا کو جمع کرنے میں مگن ہے، اس کی لذتوں میں کھویا ہوا ہے، اسے اتنی ہوش ہی نہیں، اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ اس معاملے پر، اس بات پر غور کر سکے کہ آخرت کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اسے اپنے محسن اور منعم حقیقی کی کا شکر ادا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ وہ اصل میں اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس دولت کے لیے جب انسان 12 گھنٹے کام کرتا ہے تو اسے کیسے اللہ کی نعمت سمجھ لے گا؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت ہے، میرے خون پسینے کا یہ کمایا ہوا، میرے خون پسینے کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے، یہ خالص اس کی اپنی محنت ہے، اس کی عقل ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کی مہارت ہے، اس کی کاریگری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتوں، اس کی قابلیتوں کے نتیجے میں اسے یہ چیزیں عطا کی ہیں، وہ اس کا مستحق ہے، ایسے نہیں مل گئی۔ یہ مال و دولت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں۔ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری عقل اور دانش کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یوں نہیں مل گیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت والے تھے، مجرموں سے تھے، ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے، یعنی انہیں بغیر حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی مال و دولت کسی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہوتی، اس کی خوشنودی کی علامت ہوتی، تو اس سے پہلے جو قومیں بڑی طاقتور تھیں، جن کے پاس بڑی جمعیت تھی، بہت مال و دولت تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیوں کیا؟ مطلب یہ ہے کہ مال و دولت اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اکثر و بیشتر امتحان ہوتا ہے، جیسے کہ آیات و احادیث میں یہ چیز موجود ہے۔ تو جب آدمی مال و دولت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے یا ان نعمتوں کا اپنے آپ کو حقدار سمجھ لگتا ہے، تو پھر ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا، اور اللہ کو بندے سے یہی شکوہ ہے اور یہی گلہ ہے کہ وہ نعمتوں کو میں کھو کر اپنے محسن اور اپنے منعم کو بھول گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر دیا، اچھا خوبصورت انسان بنا دیا۔ ایسے رب کریم سے تو نے منہ موڑ لیا ہے، اور کس چیز کا وجہ سے موڑ لیا ہے؟ اس حقیقت سے دنیا کی وجہ سے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا، مگر تو اس کی ایسی نعمتوں سے بہکاوے میں آ گیا، دھوکے میں آ گیا، اور اس کے نتیجے میں تو نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا۔ تجھے اپنی محنت پر ناز ہے،
اپنی واقفیت پر فخر ہے، اپنے عہدہ و منصب پر غرور ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ مگر چلو، اگر اسے سمجھتے ہو تو پھر کبھی ایسے تو سوچ لیا ہوتا کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے، کس نے سنوارا ہے، کس نے بنایا ہے، کس نے یہ ساری قوتیں عطا کی ہیں، کس نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، کس نے یہ ساری قابلیتیں عطا کی ہیں، تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان دیر تک اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے بال سنوارتا ہے اور خوش ہوتا ہے، مگر کبھی غور نہیں کیا کہ اتنی خوبصورت شکل کس نے دی ہے، اتنا خوبصورت اور متناسب جسم کس نے عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور پورے سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو نہایت ہی بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا ما غرک بربک الکریم، تجھے اس رب کریم نے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اتنے خوبصورت انداز میں، شکل میں اور جسم میں پیدا کیا ہے، اس سے کس نے غافل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا ہے، زبان سے نہیں مگر عمل سے ضرور ہے۔ اگر قیامت کے دن کی فکر ہوتی تو تم اللہ سے کبھی منہ نہ موڑتے، کبھی دھوکے میں نہ آتے، دنیا کے دھوکے میں۔ تو یہ ہے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، مگر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یقیناً حق اور سچ ہے، قیامت کے دن آ کر رہے گا اور حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم یقیناً ان لوگوں سے باز پوچھ کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اس کا جواب تمہیں کیا ملا۔ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سب کے سامنے اپنے علم سے سب کچھ بیان کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے فرشتے لکھ رہے تھے، ہم مشاہدہ کر رہے تھے کہ تم کیا کرتے ہو، ہم ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دیں گے۔ تو انسان کی تمام تر کوتاہیوں، غفلتوں، احسان فراموشیوں اور بے راغبیوں کا اثر سبب یہ ہے کہ ان کا انسان کا آخرت پر سے یقین اٹھ گیا ہے، یہ پختہ یقین نہیں ہے۔ جب انسان آخرت پر یقین نہیں رکھتا یا پختہ یقین نہیں رکھتا تو یہ تمام کوتاہیاں، بے راغبیاں اور سرکشیاں انسان اس وقت کرتا ہے، اور جب انسان کو بات سمجھ میں آ جائے اور دل میں بیٹھ جائے اور اس پر پختہ یقین انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کے طرز عمل میں یقین تبدیلی آتی ہے، اور یقینی تبدیلی آتی ہے اور فوری تبدیلی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فرعون کے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ان کے سامنے پھینکا تو وہ ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو اور ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کر گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھ گئے کہ جادو کوئی اور چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ سجدے میں گر پڑے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون، اور پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا آمنت لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے یہی وہ تمہارا بڑا ہے جس سے تم نے جادو سیکھا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب دیکھنا پھر فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اب میں تمہارے
ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا، ولا اسلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمون اینا اشد عذابا وابقى، اور پھر دیکھنا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر پا ہے۔ تو اس کے جواب میں ان جادوگروں نے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا بالبینات، کہ جو ہمارے پاس روشن نشانیاں آ گئی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے، ہم اس کے بعد تمہیں ترجیح نہیں دیتے۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہمیں یہ مار سکتا ہے۔ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو فرعون کے جادوگروں کو جب بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بات دل میں گھر کر گئی، تو پھر تبدیلی میں کتنی دیر لگی؟ چند لمحے۔ اور کتنی بڑی تبدیلی آئی؟ اندازہ کیجئے کہ چند لمحے پہلے ان جادوگروں کا کیا حال تھا اور کس انتہا پر تھے، اور بات سمجھ آنے کے بعد چند لمحوں بعد وہ کس انتہا پر تھے۔ بات سمجھ میں آنے سے پہلے چند لمحے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ فرعون سے کہہ رہے تھے أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم کامیاب ہو گئے، غالب ہو گئے تو ہمیں اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں انعام ملے گا، اور صرف انعام ہی نہیں بلکہ تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور مقربین میں شامل ہونا یہ دنیا کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی انسان کے پاس، کہ کسی بادشاہ کا مقرب خاص ہو جائے۔ مگر جب بات سمجھ میں آ گئی تو انعام تو گیا بھڑ میں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس واقعے کی روشنی میں اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمیں کہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے، تو شاید سر شرم سے چھپ جائیں کہ ہم سال ہر سال سے اللہ کا پیغام سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، مگر ہمارے طرز عمل میں کبھی تبدیلی ہم نے دیکھی نہیں۔ ہم اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے بات کریں کہ ہم جو بات سن کر جاتے ہیں اس کے مطابق ہمارے طرز عمل میں، طرز زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ شاید ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اور بات سمجھ میں آنے کے بعد ہم اگر ایسا کریں تو اس سے بھی افسوسناک بات ہے۔ تو ہم یہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اور یہی بڑے قابل افسوس بات ہے کہ دین کی بات سمجھ آئے انسان کو، اور سمجھ میں آنے کے بعد انسان نہ کرے، اس سے بڑی افسوسناک بات ہے۔ اب ایسے الفاظ کہاں سے لائیں اور ایسا اسلوب کہاں سے اختیار کریں کہ جس کے ذریعے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کے لیے قابل نصیحت ہو۔ چنانچہ اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، آپ کا کام جبراً ان کو بات منوانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، تو قرآن سے ہر اس شخص کو نصیحت کریں، یاد دہانی اس کو کروائیں جو اللہ کے ان باتوں سے ڈرتا ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، جو اس وعید سے ڈرتا ہے اسے قرآن سے نصیحت کیجیے۔ اور اگر قرآن کی بات بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ڈر یہ ہے کہ کہیں خطرے کا علام نہ بچ گیا ہو۔ اور خطرے کا علام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات سے ان کی نگاہیں پھیر دیتا ہوں جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، یعنی جو تکبر کرتے ہیں، پھر میں اپنی آیات کی انہیں سمجھ نہیں آنے دیتا۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آنے دے۔ اور خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے،
اور خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کے دل سخت کر دیتا ہے، اور خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بے ارادگی پر اسے مزید نعمتوں سے نوازتا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی خطرے کی گھنٹیاں ہیں، لہذا جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ عمل صالح کرے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کے امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔